اسرائیل تنازع میں ترکیہ کے بھی شامل ہونے کے اندیشے۔ جی ہاں ناظرین، صدر اردغان نے حماس کو کبھی دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھا۔ ترک پارلیمنٹ میں 21 اکتوبر کو اپنے خطاب میں ترکیہ پر بھی امکانی حملوں کا اسرائیل پر الزام عائد کیا۔ ترکیہ فلسطینیوں کا حامی اور اسرائیل کا ناقد ہے، جبکہ ایران کے ساتھ دور سے سلام دعا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے علاقائی تنازع میں ترک فوج کی شمولیت کا امکان کم ہی ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے منعقدہ ممالک مشرقی وسطی کی جنگ میں اضافے سے متعلق خبردار کر چکے ہیں۔ اسرائیل پر ایران کے تازہ حملے کے بعد اب یہ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایران مشرقی وسطی کی علاقائی طاقتوں میں سے ایک ہے، دوسرا ترکیہ ہے اور انخلا 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے فلسطینی عوام کا ساتھ دے رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے بارہا اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بارہا اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر نہیں دیکھتے اور اکثر اپنے فلسطینی بھائیوں کی بات کرتے ہیں۔ اردغان نے حال ہی میں اپنے ہی ملک کے عوام میں خوف پیدا کر دیا جب 21 اکتوبر کو ترک پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ترکیہ پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت جو کہ پاگل ہو چکی ہے، فلسطینی اور لبنان کے بعد ممکنہ طور پر ہمارے وطن کو بھی اپنی مذہبی جنونیت کا نشانہ بنائے گی۔ صدر اردغان نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اناطولیہ پر قبضے کا خواب دیکھتے ہیں اور خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن لندن اسکول آف اکنامکس کی ماہر سیاست سپلین ناسی صدر اردغان کے بیانات کو غیر حقیقی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ منظر نامہ ناممکن ہے۔